قرآن پڑھاؤ گے ان کے سینے منور ہوں گے، تمہارے لیے بھی مغفرت کا سبب بنے گا۔ قرآن کا دوسرا حق کیا ہے وہ سنو۔ قرآن کا دوسرا حق ہے کہ قرآن کے معانی کو سمجھا جائے۔ آج میاں جی قرآن تو پڑھ لیتے ہیں، قرآن کیا بتا رہا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اسی لیے تو مسلمان پریشان ہیں۔ نوجوانوں، قرآن کیا بتا رہا ہے وہ سیکھو، وہ سمجھو۔ اس کے لیے ضرورت پڑے گی تمہیں مدرسوں کی طرف رخ کرنے کی، ان مدرسوں میں آنے کی۔ میں اپنے بڑے بھائی کے پاس دیکھا کرتا تھا، ایک بہت بڑے بزرگ تھے، بڑی عمر کے، وہ آ کر مشکات پڑھا کرتے تھے، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، میں کیا بتاؤں ان کی تڑپ اور سسک کو دیکھتا تھا۔ وہ اپنے بچوں کی خدمت بھی کرتے تھے اور ایک طرف آ کر ان کے پاس مشکات پڑھا کرتے تھے۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سے ایمان پیدا، آنکھ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آج بھی مسلمان زندہ ہو جائیں، آج بھی مسلمان قرآن پڑھنے والے بن جائیں، آج بھی مسلمان نبی کے غلام بن جائیں، آج بھی مسلمان مدرسوں کو آباد کرنے والے بن جائیں، آج بھی مسلمان علماء کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کی قسم رحمت تمہارے قدموں پر آ کر اترے گی آسمان سے۔ ناشکری کرو گے، قرآن کو چھوڑو گے۔ ارے قرآن کی حفاظت کا وعدہ تو اللہ نے لیا ہے، قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا میاں۔ کتنی قومیں آئیں کہو بالا ہو گئیں، کتنے مالدار آئے ختم ہو گئے، کتنے زمیندار آئے چلے گئے، کتنے رؤساء آئے قبروں میں دفن کر دیے گئے۔ قرآن جیسا ہے ویسا ہی ہے، قرآن جیسا ہے ویسا ہی رہے گا۔ لیکن افسوس ہے محمد ایاز کے لیے اگر یہ قرآن نہ پڑھے۔ ارادے کرو انشاءاللہ قرآن پڑھو گے اور اس کو سمجھو گے۔ اب سمجھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ کو پتہ ہے؟ اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کراؤ۔ حضرت مولانا مکرم صاحب، قرآن سمجھنے کے لیے تو نحو و صرف پڑھنا پڑے گا۔ نحو و صرف، عربی گرامر، عربی کی کتابیں وہ کہاں پڑھی جائیں گی؟ کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں، کسی انجینئر کے پاس نہیں، کسی فلاسفر کے پاس نہیں۔ آج کل کے نوجوان ڈاکٹروں کو یوٹیوب چینل میں دیکھ دیکھ کر کہتے ہیں مولانا ہمیں علماء کی ضرورت نہیں ہے۔ میں افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں اگر یہ علماء نہ ہو، قسم ہے رب کعبہ کی، یہ مدارس نہ ہوں، یہ مدارس نہ ہوں، یہ داڑیاں نہ ہوں، یہ مدارس نہ ہوں، یہ ٹوپیاں نہ ہوں، یہ مدارس نہ ہوں، اسلام کا بول بالا نہ ہو، یہ مدارس نہ ہو، یہ علماء کا نظام نہ ہو، یہ مدارس نہ ہو، آج یہ مدرسہ مدینہ العلوم کا یہ اجلاس نہ ہو۔ یہ مدرسوں کی قدر کرو اور ان علماء کی خدمت میں آ کر مسائل پوچھو اور قرآن سیکھو۔ میں بھی ادارے میں گیا راجستھان کے اندر، بڑا ادارہ تھا، وہاں لوگوں نے بلایا، ایسے ہی بچے تھے ماشاءاللہ کئی 150 کے قریب۔ میں نے ان میں یہی بات کہی تھی جو آج بتا رہا ہوں، بچوں حافظ بننے کے ساتھ ساتھ علماء بن کر نکلو۔ آج اسلام کو باطل سے مقابلے کی ضرورت ہے۔ آج اسلام کو باطل کے لیے ہمیں اسلام کی خاطر ہمیں دیوار آہنی بن کر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہمارے پاس علوم ہو قرآن کا، ہمارے پاس علوم ہو احادیث کا، ہمارے پاس علوم ہو احادیث کا۔ اور ہم جب تک علم حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اسلام کے لیے چیلنج نہیں بن سکتے۔ مسلمانوں سیما پوری کے دوستوں اور احباب ساتھیوں، بڑی توجہ سے سننا، قرآن کا دوسرا حق قرآن کا سمجھنا ہے۔ میں یہ خرجہ بالکل پاس تمہارے، خرجہ بہت قریب، وہاں ایک داروغہ جی ہیں، ان کے بیٹے میرے بہت خاص دوست ہیں، حضرت مولانا عبد المنان صاحب کی توجہ کے ساتھ ساتھ سنا رہا ہوں۔ ایک سال میں ان کے پاس پہنچا، داروغہ جی کلین شیو، داڑھی کٹی ہوئی، ٹائی لگی ہوئی، جنس پینٹ پہنے ہوئے، کرو فر اقرو غرور لا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ قرآن کہتا ہے ارے ظالم اکڑتا کیوں ہیں؟ اکڑنے والے قبر میں دھپا دیے گئے، اکڑنے والے زمین میں دھسا دیے گئے، اکڑنے والے پانی میں بہا دیے گئے، اکڑنے والے ختم ہو گئے۔ انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ قرآن کہتا ہے اکڑو نہیں،
اکڑو نہیں، تکبر نہ کرو۔ وہ 2-3 سال تک وہ بیچارے داروغہ 2-3 سال کے بعد انہوں نے قرآن پڑھانا شروع کیا، قرآن کا ایسا نور آیا۔ دوسرے سال آئے مولانا ملاقات کرنے کے لیے، میری ہی طرح رومال لگا کر یوں میں نے دیکھا، میں نے کہا السلام علیکم، پڑھا مبالغے سے بالکل نہیں کہتا، حقیقت بتا رہا ہوں۔ میں نے سوچا کوئی مولانا آئے ہیں، میں کھڑا ہو گیا ان کو دیکھ کر۔ ایک طرف ٹائی لگانے والا داروغہ، جنس پینٹ پہننے والا داروغہ قرآن پڑھتا گیا، اللہ کا نور اس کے سینے میں آتا گیا۔ 2-3 سال کے بعد تبدیلی، عالم کی شکل، چہرے پر نور، اور سر پر یہی رومال جو میں نے لگا رکھا ہے، یہ قرآن کا نور ہے میرے بھائی۔ حضرت عمر ابن خطاب بدو ہیں، دیہاتی ہیں، چرواہا ہیں، نبی کی غلامی اختیار کرتے ہیں، یہی قرآن پڑھتے ہیں، ہدایت ملتی ہے۔ فرمایا محمد مصطفیٰ اب اذان دھیرے نہیں ہوگی، عمر کی تلوار ہوگی، باطل آئے گا اس کا مقابلہ ہوگا، جو آئے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا، اس لیے کہ عمر نے ایمان قبول کر لیا ہے، عمر نے قرآن پڑھ لیا ہے۔ جس کے سینے میں قرآن آ جائے اس کو کسی ظالم کی ڈر نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن کا دوسرا حق، قرآن کو سمجھو اور اپنے بچوں کو اللہ کے واسطے مدرسوں میں بھیجو گے انشاءاللہ۔ قرآن کا تیسرا حق میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور 2-3 باتیں بتا کر پھر رخصت ہو جاؤں گا۔ قرآن کا تیسرا حق ہے کہ قرآن پر عمل بھی کیا میاں جی۔ قرآن کیا کہتا ہے تم سے؟ قرآن کہتا ہے کہ تم قرآن پر عمل کرو، قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارو، تمہاری زندگی قرآن کے مطابق ہو جائے۔ قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ، نمازیں قائم کرو۔ قرآن نے کہا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اب ذرا سوچا آپ نے کبھی زکوٰۃ ادا کی؟ نہیں کرتے زکوٰۃ۔ محل بنا لیے، بڑے بڑے مکان بنا لیے، بڑی بڑی جائیداد بنا لی، زکوٰۃ کی نوبت آتی ہے، مولانا بغلیں جھانکتے ہیں، شیطان کہتا ہے ارے یہ بلڈنگ تیری بہت دنوں تک رہے گی، تمہیں پتہ نہیں۔ صحابہ نے اللہ کی قسم دین کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ ایک بات سنا رہا ہوں صرف آپ کے لیے، اس کے بعد آگے بات بڑھاؤں گا۔ ایک صحابی تھے، صحابی کا مطلب سمجھتے ہو؟ صحابی کا مطلب وہ ہے جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی محترم آمنہ کے دلارے، عبداللہ کے پیارے، شہنشاہ کون و مکان، گنبد خضرا کے مکین و مکان، وہ اٹھ آسمان کو بلندیاں، وہ بیٹھیں دھرتی کو سکون، وہ زلفوں کو لہرائیں وہ نبی، پیشانی کو چمکائیں وہ نبی۔ تو صبح سویرا کی بھیگیں مانگنے لگے، کوئی مائی کا لال کمبل اوڑھے تو قرآن کی آیت نہ اترے، نبی کمبل اوڑھیں، قرآن آیت لے کر زمین پر جبرائیل امین اترتے ہیں، یا ایھا المزمل، اے نبی کمبل اوڑھنے والے آقا تو نے کمبل اوڑھا، رب کو تیری ادا پسند آ گئی، ارے تیری ادا رب کو پسند، ورفعنا لک ذکرک، تیری ادا کو آسمانوں تک پہنچا دیا، دھرتی پر بتا دیا، فرشتوں میں اجاگر کر دیا، انسانوں میں اجاگر کر دیا، جنات اور شیطان میں تیری ادائیں اجاگر ہو گئی۔ حضرت نبی نے کمبل اوڑھنا تو یا ایھا المزمل سے معنون ہوا، اور چادر بھی کوئی اوڑھتا ہے تو قرآن کی آیت اترتی ہے، یا ایھا المدثر، نبی تو نے چادر اوڑھی ہے تو تیری ادا قرآن میں بیان کر دیا گیا۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام کا جس نے دیدار کر لیا، دیدار کا معنی کیا معلوم ہے؟ یوں آنکھ کھولی اور یوں بند کر لی، یوں آنکھ کھولی اور یوں بند کر لی، یوں آنکھ کھولی اور یوں، توجہ چاہیے آپ حضرات کی میری طرف، تبھی بات سمجھ میں آئی گی۔ دیدار کا کیا معنی ہے؟ یوں ایک صحابی نے آنکھ کھولی اور یوں بند کر لی، اتنا پل جھپکنے کے برابر اگر کسی نے نبی کا دیدار ایمان کی حالت میں کر لیا۔ محمد ایاز علماء کی موجودگی میں کہتا ہے، محمد ایاز بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہے، کم علم ہے لیکن علماء کی سرپرستی انہیں حاصل ہے،
ان کے گھوڑے کے پیروں میں جو دھول لگتی ہے اس کا مقابلہ ہزاروں خواجہ معین الدین چشتی اور اجمیری کی ولایت نہیں کر سکتی. جس صحابی نے نبی کا دیدار کر لیا ان کے گھوڑے کے پیر میں جو دھول لگتی ہے اس کا مقابلہ بھی بڑے بڑے ولی نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے نبی کا دیدار کر لیا, انہوں نے نبی کی زیارت کر لی. انہی کو صحابی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بولو؟ ساتھ بچے آپ بھی بولیں. انہی کو صحابی کہتے ہیں. صحابی. ارے قرآن کہتا ہے اولئک هم الفائزون. ارے صحابہ تم سب کے سب کامیاب ہو. ارے رب کیوں کامیاب ہیں؟ الہی کہتے ہیں اس لیے کامیاب ہو اس لیے کہ تم نے نبی کا دیدار کیا ہے. اب کتنے ہی بڑے ولی آ جائیں, تیرے گھوڑے کے پیروں میں جو دھول لگے گی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تمہاری صحابیت کا, تمہاری ولایت کا, چاہے کوئی کتنے ہی بڑے ولی آ جائیں. افسوس کا مقام ہے. شکوہ کے طور پر کہتا ہوں, چند منحوس مردود ظالم 2 ٹکے میں بکنے والے انسان صحابہ کی عصمت پر, صحابہ کی رفت پر, صحابہ کی پاک دامنی پر, صحابہ کی صحابیت پر نشانہ لگاتے ہیں, انہیں داغدار کہتے ہیں. انہیں قرآن کا چیلنج معلوم نہیں. قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. موضوع سے ہٹ کر بات ہو جائے گی. قرآن ایک صحابی کا واقعہ سنا رہا تھا, وہ سن لو. ایک صحابی ہیں حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ. اس زمانے میں امیر المومنین تھے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ. حضرت عمر ابن خطاب نے حضرت عمر ابن عاص کو ملک شام کا گورنر بنایا تھا. ملک شام کا گورنر حضرت عمر ابن خطاب نے حضرت عمر ابن عاص کو جب ملک شام کا گورنر بنایا, ایک دن حضرت عمر نے فرمایا کہ گورنر میں تیرا مکان دیکھنا چاہتا ہوں. مکان گورنر نے سے پوچھا حضرت عمر نے سوچا کہ شاید گورنر نے اپنی گورنری میں پیسے ہڑپ کر کے مکان بڑا تو نہیں بنا دیا. آج کل جو عہدیدار حضرات ہوتے ہیں عام طور پر پبلک کہتی ہے مولانا بہت بڑی بلڈنگ بنا لی پردھان بننے کے بعد. ہوتا ہے عام طور پر, لوگ کہتے ہیں ان کا حال وہ جانے, ان کا ایمان جانے. حضرت عمر نے سوچا ایسا تو نہیں, میں نے ان کو ملک شام کا گورنر بنایا ہے, انہوں نے کوئی بڑا مکان بنا لیا ہے. ایک دن کہنے لگے حضرت عمر اے گورنر میں تیرا مکان دیکھنا چاہتا ہوں. جو آس پڑوس کی عورتیں ہیں وہ بھی توجہ سے سن لینا. اپنے شوہروں کو مکان کے بڑا بنانے کے لیے پریشان نہ کرنا. آج کل بہنیں بیٹیاں اپنے شوہروں کو بڑا تنگ کرتی ہیں. بہت سے شوہر طلاق اسی لیے دیتے ہیں کہ ان کی بیویاں انہیں تنگ کرتی ہیں. اگر 500 روپے پسینے سے لے کر آیا شام میں, عورتیں کہتی ہیں ارے آپ نے 1000 کیوں نہیں کمائے, آپ نے 2000 کیوں نہیں کمائے. طلاق کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہوتی ہے ناچاقی ہوتی ہے. پھر شوہر کو جذبہ آتا ہے, غصہ آتا ہے, پھر شوہر طلاق دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں. عورتوں کو چاہیے کہ وہ صبر و تحمل سے کام لیں. شوہر آئیں پہلے انہیں سلام کرو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انہیں گلاس کا ٹھنڈا پانی پلاؤ, ان سے پیار سے باتیں کرو. یہ اصلاح معاشرہ کے تحت چند کلمات آپ کو بتا رہا ہوں. انشاءاللہ گھروں میں ایسی محبت پیدا ہوگی تو گھر جنت بن جائے گا انشاءاللہ. آج سے ارادے کرو, ہماری بہنیں بھی ارادہ کریں, جب شوہر آئیں انہیں سلام کرو, السلام علیکم, السلام علیکم. شوہر کو بھی چاہیے وہ پیار سے جواب دیں وعلیکم السلام. شوہر بھی پیار سے بیٹھیں, بیوی ٹھنڈا پانی پیش کرے. آج کتنا کمایا آپ نے؟ شوہر کہے آج تو 300 کمائے ہیں. بیوی کہے بہت کما لیا آپ نے, صبر اور شکر سے اپنی زندگی کاٹیں. میں صحابی کا واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے, آپ بھی صبر کرنے والے بن جائیں. وہ صحابی حضرت عمر ابن خطاب کے زمانے میں حضرت عمر ابن عاص سے پوچھا اے ملک شام کا گورنر تیرا مکان کہاں ہے؟ تو گورنر ہے, اپنا
مکان تو ذرا دکھا دے۔ حضرت عمر بن عاص کہنے لگے امیر المومنین میرا مکان کیا دیکھو گے، مت دیکھو۔ حضرت امیر المومنین نے سوچا ارے دال میں کالا ہے، ایسا تو نہیں کوئی بڑا مکان اس نے بنا لیا ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا اب تو تیرا مکان مجھے ضرور دیکھنا ہے۔ تاریخ طے ہو گئی، وقت طے ہو گیا۔ شاہ صاحب امیر المومنین ہم آپ کو اپنا مکان دکھاتے ہیں۔ ملک شام کے اندر داخل ہوئے، گورنر کا کوئی مکان نہیں، پھر آگے بڑھے، شہر ختم ہو گیا، گورنر کا کوئی مکان نظر نہ آیا۔ امیر المومنین نے فرمایا گورنر خدا کے واسطے اپنا گھر تو دکھا۔ گورنر اپنا مکان جنگل کی طرف لے جا کر دکھا رہے ہیں، جنگل میں نہ جہاں انسان نہ کوئی ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب کو گورنر نے دکھایا کہ حضرت یہ مکان جو جھوپڑی نظر آ رہی ہے یہی تو گورنر کا مکان ہے۔ حضرت عمر اوپر نیچے دائیں بائیں دیکھتے ہیں، فرمایا گورنر کھاتا کہاں ہے، چولہا کہاں ہے؟ ارے نبی کے غلاموں، نبی کے عاشقوں، نبی پر اپنی جان قربان کرنے والوں، مر مٹنے والوں، نبی کے نام پر نعرے لگانے والوں، ارے نبی پر سلام پڑھنے والوں، ارے نبی پر درود پڑھنے والوں، ارے نبی کا نام لے کر جینے اور مرنے والوں، ذرا کان تو کھڑے کر لو۔ تو ٹکے کے لیے تم مرتے ہو، تم نے لاٹیاں اٹھائی لڑنے کے لیے۔ زمین کو مسلمان ہڑپ کر رہا ہے، زمین ایک زمین کو کئی بار مسلمان بیچ رہا ہے۔ میں خود کہتا ہوں دعوے کے ساتھ یہ نبی کے غلام کیسے تم ہو گئے؟ چیختے رہو، پکارتے رہو، غلام تو وہ تھے جن کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا گھر کہاں ہے گورنر؟ جنگل میں لے جا کر گورنر اپنا گھر دکھاتے ہیں۔ فرمایا چولہا کہاں ہے؟ چولہا دکھایا، وہاں پر ایک کٹورا رکھا ہوا ہے، کٹورا اوپر ایک کٹورا، ایک آگ پر روٹی بھگوئی ہوئی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا بناتا کب ہے گورنر کھانا؟ گورنر نے فرمایا عمر، گورنر نے فرمایا عمر، گورنر نے فرمایا عمر اگر میں کھانا بناؤں گا تینوں ٹائم تو قوم کی خدمت کون کرے گا؟ مخلوق کی سیوا کون کرے گا؟ یتیموں کی تھوڑی پر ہاتھ کون رکھے گا؟ ارے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، ہائے ہائے قربان جاؤ۔ حضرت علامہ الطاف حاجی کی قبر مبارکہ پر انہوں نے کیا شعر کہے ہیں؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، ارے مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ یہ نبی کا شیوا تھا، وہ مصیبت میں غیروں کے کام آتے، اپنوں کے بھی کام آتے، پرائیوں کے بھی کام آتے۔ آج نبی کے غلام اپنے بیٹوں کی حق تلفی کر رہا ہے، اپنے بھائیوں کی زمینوں کو ہڑپ کر رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کو گورنر نے کہا حضرت ایک ٹائم بناتا ہوں اور اسی روٹی کو بھگو کر رکھتا ہوں، دوسرے ٹائم کھاتا ہوں۔ حضرت عمر کے کان کھڑے ہو گئے۔ فرمایا گورنر سوتا کہاں ہے؟ تیری بیڈ شیٹ کہاں ہے؟ تیرا پلنگ کہاں ہے؟ حضرت گورنر نے ایک کھجور کی چھال کا بستر لا کر دکھایا۔ فرمایا امیر المومنین کوئی گدا نہیں ہے، کوئی بہترین چادر نہیں ہے، یہ کھجور کی چھال کا بسترا ہے، اسی پر سوتا ہوں۔ یہی گورنر کا بسترا ہے، یہی گورنر کا محل ہے، یہی گورنر کی جھوپڑی ہے۔ آپ ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیے تو صحیح، آج ہمارا یہ ایمان ہے، ہر وقت نماز میں آ کر ہم اپنی تجارت شمار کرتے ہیں، صبح اپنی تجارت کو گنتے ہیں۔ ایک موقع ہے، نبی تشریف لائے، حضرت نبی کریم علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، حضرت عمر آ گئے، حضور علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر نے دیکھا حضور کے جسم اطہر پر بانوں کے نشان لگے ہوئے، بانوں کے، پہلے زمانے میں چٹائیاں ہوتی تھی نا اور خالی بدن سوتے تھے تو نشان پڑ جاتا تھا، ہم نے خود اپنی نگاہ سے دیکھا ہے، اب تو ماشاءاللہ بڑے اچھے بسترے بن گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا آقا آپ اتنے بڑے نبی جن کے صدقے میں زمین و آسمان کو بنا دیا گیا، ساری زمین کو سجا دیا گیا، اور آپ اتنے بڑے نبی ہو کر خالی بسترے پر آرام فرما رہے ہیں، دنیا
دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ تو بڑے بڑے محلوں میں سوتے ہیں. سنو نبی کے غلاموں, نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا عمر یہ چند دنوں کی کہانی ہے, یہ چند دنوں کی کہانی ہے. ایمان والے کا اصل گھر تو جنت کے اندر ہے. مسلمانوں ہم بھی جنت کی فکر کرنے والے بن جائیں. قرآن کے 3 حقوق بتائیں. پہلا حق یہ بتایا کہ آپ حضرات قرآن کو پڑھو, انشاءاللہ پڑھیں گے. قرآن کے معنی اور مطالب کو سمجھنا ہے. انشاءاللہ مدرسوں میں آ کر سمجھو گے. خود سے نہیں سمجھ سکتے جب تک علماء کی خدمت نہیں کریں گے ہم انشاءاللہ. قرآن کے حقوق کا تیسرا حق یہ ہے, حقوق میں سے قرآن پر ہمیں عمل کرنا ہے. انشاءاللہ قرآن پر ہماری زندگی گزرے گی. اللہ تعالی ہم سب کو اب 2 باتیں اور بتا کر اپنی بات ختم کیے دیتا ہوں. آپ حضرات نے قرآن کا حق سمجھ لیا اور سن لیا. آپ نے پوچھا اس مدرسے میں کیا خدمات انجام دی جا رہی ہیں. میں تو پہلی بار زندگی میں یہ ادارہ, اس ادارے میں میں نے حاضری دی ہے. حضرت مولانا مکرم صاحب قاسمی زید علم و فضلہ بہت ذی استعداد عالم دین ہیں. بہت سے مراسم ہیں میرے ان سے جڑے ہوئے اور فون پر بات چیت ہوتی ہے. لیکن آج جب میں نے حاضری دی, یہاں دیکھا ماشاءاللہ ارباب مدارس نے اور ذمہ داران مدرسہ نے الحمدللہ بہت بڑا ادارہ بنایا ہے. کیا بہترین کمرے, کیا شاندار پیشاب وغیرہ, کیا انتظام اور وضو خانے کا انتظام, اور یہ لائٹیں اور یہ قمقمیں, یہ سب صرف آپ حضرات کی محبتوں کا نتیجہ ہے. اور آپ نے سوال کیا ہوگا مفتی صاحب اس مدرسے میں پڑھائی کیا ہوتی ہے؟ ابھی حضرت اقدس حضرت مولانا مسلم صاحب نے مولانا سے پوچھا کتنے بچے حافظ ہوئے ہیں؟ کہنے لگے مولانا اس سال 6 بچے حافظ بن کر تیار ہوئے ہیں. میں بہت یقین کے ساتھ کہتا ہوں بہت سے مدرسوں میں 6 بچے بن کر حافظ بن کر تیار نہیں ہوتے. پتہ چلا کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات کی جو محبتیں ہیں اللہ کے دربار عالی میں وہ قبول ہو چکی. وہ محبتیں آپ کو ثواب مل چکا. حدیث کی کتابوں میں ان حفاظ کی فضیلت سن لو, تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. حفاظ کرام جو اللہ کے محبوب بندے ہیں, حافظ قرآن, ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے. احادیث کی کتابوں میں آیا من حفظ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه احسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا. احادیث کی کتابوں میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفاظ کو میدان محشر میں 3 انعام دیا جائے گا. 3 انعام. وہ 3 انعام بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ حافظ جو 6 حافظ تیار ہوئے ہیں, حافظوں سے میں کہنا چاہوں گا اے حافظوں تم اپنے آپ کو ہلکا نہ سمجھ لینا. آج کل علماء سمجھتے ہیں میں بہت چھوٹا ہوں. بہت سے حفاظ کہتے ہیں مولانا ہماری کوئی حقیقت نہیں. میں کہتا ہوں نہیں, سب سے زیادہ عزت دار اگر دھرتی پر کوئی ہے تو وہ علماء اور حفاظ ہیں. سب سے زیادہ باوقار کوئی جماعت ہے تو وہ علماء کی جماعت ہے. اس لیے کہ انہوں نے سینوں میں قرآن کو محفوظ کر لیا ہے. قرآن کے حفاظ کی فضیلت کیا ہے وہ 3 باتیں بتا رہا ہوں. احادیث کی کتابوں میں آیا ہے جب حافظ بن کر تیار ہوتا ہے کوئی بچہ اللہ ان کو 3 نعمتیں عطا کرتا ہے. حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں. حضرت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من حفظ القرآن, جس نے قرآن کو حفظ کر لیا, قرآن کو سینے میں محفوظ کر لیا, وعمل بما فیہ, اور قرآن پر عمل بھی کیا, قرآن کے مطابق اس کی زندگی گزاری اس نے, تو اس کو 3 انعام دیا جائے گا. پہلا انعام کیا ہے؟ پہلا انعام یہ ہے البس والداہ تاجا یوم القیامہ. اس کے ماں باپ کو میدان محشر میں ایسا تاج پہنایا جائے گا, ایسی پگڑی اس کے سر پر ڈالی جائے گی جس کی روشنی چاند اور سورج سے بھی زیادہ ہوگی. حافظ قرآن کو پہلا اعزاز یہ دیا جائے گا. کتنا
اونچا مقام ہے جب ساری دنیا اللہ کے پاس ہوگی، بڑے بڑے بادشاہ اللہ کے پاس ہوں گے، بڑے بڑے زمیندار اللہ کے پاس ہوں گے۔ حافظ قرآن کو پہلا انعام یہ دیا جائے گا کہ ان کے سر پر، ان کے ماں باپ کے سر پر ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی چاند اور سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ یہ پہلا انعام۔ بڑے بڑے لوگ کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں جن کے سروں پر ایسے تاج ہیں؟ اللہ فرمائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کا حفظ کرایا تھا، قرآن یاد کرایا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا تھا، یہ ان کے ماں باپ ہیں۔ حافظ قرآن کو دوسرا انعام دیا جائے گا۔ حافظ قرآن کو دوسرا انعام جو ملے گا وہ دنیا کے کسی انسان کو نہیں ملے گا۔ وہ دوسرا انعام کیا ہے وہ سنو۔ حافظ قرآن سے کہا جائے گا حافظ قرآن اقرا وارتقی، حافظ قرآن ذرا پڑھ قرآن، پڑھ قرآن، پڑھ قرآن، پڑھ قرآن۔ اللہ فرمائے گا میں نہیں کہتا، نبی اپنی زبان سے خود فرماتے ہیں پڑھ قرآن۔ حافظ قرآن پڑھتا جائے گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ سیما پوری والوں بڑی توجہ سے سننا، آپ کا دماغ کبھی کہتا ہوگا کہ یہ قرآن ختم ہو جائے گا، یہ قرآن یہیں رہے گا، نہیں، یہ قرآن تو یہاں بھی رہے گا، تمہاری قبروں میں بھی قرآن جائے گا، جنت کی وادیوں میں بھی قرآن بولے گا۔ اس لیے کہ نبی خود فرماتے ہیں، حدیث میں آیا ہے حافظ قرآن کو کہا جائے گا پڑھ قرآن اور جنت کے دروازوں پہ چڑھتا جا، منزلوں پہ چڑھتا جا۔ یہ حافظ قرآن کو اعزاز ملے گا، بڑا عجیب اعزاز ہوگا، ساری دنیا کھڑی ہوگی۔ ہم میں سے جو حافظ نہیں ہیں وہ بھی دیکھیں گے اللہ یہ کون ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، یہ کون ہے ٹوپی والے، یہ کون ہے چہرے والے جو قرآن پڑھ رہے ہیں اور اوپر چڑھ رہے ہیں۔ حافظ قرآن کہیں گے الہی کب تک پڑھوں، کہاں تک پڑھوں؟ اللہ کہیں گے پڑھ پڑھ۔ چنانچہ ایک پارہ پڑھے گا، 2 پارے پڑھیں گے، 3 پارے ہوں گے، 4 پارے ہوں گے۔ والناس جہاں پر ہوگا، قرآن کا آخری حصہ جہاں پر ہوگا، حافظ قرآن کا وہی مقام ہو جائے گا۔ بڑے بڑے بادشاہ الہی حافظ قرآن کا اتنا اونچا مقام، اللہ کہے گا ہاں میرے قرآن کو جس نے سینے سے لگایا ہے آج ان کا سر سب سے اونچا میں کروں گا، ان کا مقام سب سے اونچا کروں گا، ان کی حیثیت سب سے اونچی کروں گا۔ کیوں؟ یہ اللہ کا کلام ہے، جس نے اللہ کے کلام کو یاد کر لیا قسم رب کعبہ کی ان کا مقام سب سے اونچا ہو گیا۔ میری نگاہوں نے دیکھا ہے، میں اپنے علماء سے بھی کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے قرآن کو ٹھوکریں ماری، جنہوں نے ڈاڑھی کٹاری، جنہوں نے قرآن کے خلاف ورزی کی ہے، وہ دنیا میں راندہ درگاہ بن گئے، دنیا میں ان کی کوئی حیثیت نہ رہی، دنیا میں ان کا کوئی مقام نہ رہا۔ قرآن خود کہتا ہے وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ ارے تم قرآن نہ پڑھو گے ہم دوسری قوموں کو کھڑا کر دیں گے۔ میرے یہاں ایک صاحب کام کرتے ہیں، وہ ایمان والے نہیں تھے، 22 سال پہلے وہ مسلمان ہوئے، انہوں نے ایمان قبول کرنے کے بعد الحمدللہ اپنے 2 بیٹوں کو قرآن کا حافظ بنایا۔ وہ ہر سال قرآن سناتے ہیں۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، جو اس کو یاد کرے گا اس کو یاد ہوگا، جو اس کو سینوں سے لگائے گا۔ یہ میں لفظوں میں نہیں کہہ رہا ہوں میاں جی اٹھ گئے اور اپنی بات سن لیا اور پلو جھان لیا۔ آج سے ارادے کرو انشاءاللہ قرآن کی تلاوت ضرور کریں گے، کریں گے، بچے بھی کریں گے، جوان بھی کریں گے، ہمارے بزرگ حضرات بھی کریں گے۔ تیسرا انعام کیا ملے گا وہ بتا کر اپنی بات ختم کی دیتا ہوں۔ تیسرا انعام یہ ملے گا، بڑا عجیب انعام ملے گا، شاید اس میں ہم سب کی شمولیت بھی ہو جائے، ہم سب کا حصہ اور ہم سب کی شرکت بھی ہو جائے۔ اللہ کی توفیق اگر مل جائے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، وہ اس کا کرم ہے جسے چاہے وہ نواز دے، وہ اس کا کرم ہے وہ جسے چاہے کان پکڑ کر عزت دے دے، جسے چاہے ذلت دے دے۔ ہاں وہ
تیسری نعمت کیا ہے وہ تیسری نعمت بتا کر ختم کروں گا اپنی بات۔ یہ حافظ قرآن، یہ حافظ قرآن آج کل بڑے بڑے منتریوں کے پاس کوٹے ہیں، حضرت میرے ریل میں گاڑی میں ٹکٹ نہیں مل پا رہا ہے مجھے، آپ ذرا منتری صاحب کو فون کر دیں، ذرا ایک ریزرویشن مل جائے۔ کوٹا ہوتا ہے منتریوں کے پاس، ہوتا کہ نہیں ہوتا بولو؟ ارے کوٹا کا مطلب سمجھ رہے ہو تم؟ بڑے بڑے ایم پی ایم ایل اے کے پاس کوٹا ہوتا ہے، جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے وہ سفارش کرتے ہیں، حافظ قرآن کو اللہ ایک کوٹا دے گا، ایک عظیم نعمت عطا فرمائے گا جنت کے اندر۔ اے حافظ قرآن، میرے خاندان میں 10 وہ لوگ جن پر میں نے جہنم واجب کر دی ہے، جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے، جنہوں نے جھوٹ بھی بولا اور نہ جانے کیا کیا عصمت اور کیا کیا گناہ کیے ہیں انہوں نے، میں تجھے اختیار دیتا ہوں، آج تجھے یہ اختیار دیتا ہوں اے حافظ قرآن، اپنے خاندان کے 10 لوگوں کو تو جنت، جس کی انگلی پکڑے گا تو اسے جنت میں داخل کرا دے گا۔ کتنے خوش نصیب ہیں یہ بچے، کتنے خوش نصیب ہیں یہ حفاظ، یہ 10 لوگوں کو جنت میں لے جائیں گے۔ میں کہتا ہوں اسی لیے قرآن نے کہا انما یخشی اللہ من عباده العلماء، دنیا میں اسی جماعت کی اللہ نے تعریف کر دی کہ قرآن پڑھنے والے علماء اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، یہ علماء کی جماعت ہے، بڑے خوش نصیب ہیں میرے رفیق محترم، اس ادارے کے روح رواں اور اس ادارے کے منتظم اعلیٰ حضرت مولانا مکرم صاحب دامت برکاتہم اور اس مدرسے کے کارکنان، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس ادارے کے جو ذمہ داران ہیں۔ اے ادارے کے ذمہ داران حضرات، تم بھی مبارکباد کے مستحق ہو، رب کل کہے گا ارے حافظ قرآن مدرسے کو جو چلانے والے تھے، منتظم تھے، ذمہ داران تھے، ان کی بھی انگلیاں پکڑو اور ان کو بھی جنت میں داخل کرا دو۔ میں نہیں کہتا کہ اس کی زبان ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ڈل سکتے ہیں، سمندر اپنا پانی دینا رک سکتا ہے اور روک سکتا ہے، سورج اپنی شعائیں دینا روک سکتا ہے، شام کی چاندنی ختم ہو سکتی ہے، ارے ساری زمین پر انہدام آ سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ، وہ مشتبہ، وہ بدر الدجا، وہ شمس الضحیٰ، وہ خیر ورا، وہ طٰہٰ، وہ یاسین، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا۔ شاعر نے بڑا عجیب نقشہ کھینچا ہے آپ کی صفات حمیدہ کا، ہے کمال رتبہ مصطفیٰ، بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا، یہ اثر ہے ان کے جمال کا، یہ اثر ہے ان کے جمال کا، کشفت دجا بجمالہ۔ اور میں کیا صدقے جاؤں آپ پر اور آپ کی کیا صفات بیان کروں، مصطفیٰ کی ساری صفات قابل احترام ہیں، ساری صفات لائق تقلید ہیں، یہ اثر ہے ان کے جمال کا، کشفت دجا بجمالہ۔ آئے ہائے زلف رکھنے والوں، تیری زلف نبی کے قدموں پر قربان ہو جائیں۔ آئے ہائے حسینوں، تم سارے کے سارے حسین اپنے حسن کو لے کر نبی پر مر جاؤ تو بھی سب معاملہ سستا اور سودا بڑا سستا ہے، یہ اثر ہے ان کے جمال کا، کشفت دجا بجمالہ۔ کسی ایک ادا کی تو بات کیا، کون سی ادا بیان کر دی جائے، حسنت جمیع خصالہ۔ اور سیما پوری والوں توجہ سے سن لو نا، عقیدت کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا، ہر لمحے نبی کے عشق کو اپنے سینوں میں پیوست کر لینا، وہ خدا کا جس نے بتا دیا، وہ خدا کا جس نے بتا دیا، وہ خدا کا جس نے بتا دیا۔ سارا مجموعہ اخیر میں پڑھ لو، صلو علیہ وآلہ۔ اللہ کا پتہ جس نے ہم سب کو دیا ہے، اللہ کی خبر جس نے ہم سب کو دی ہے، اللہ کی معلومات جس نے ہم سب کو فراہم کی ہیں، وہ مدینے میں آرام فرمانے والے محمد عربی، سب پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں چونکہ اپنے وقت سے زیادہ پڑھ چکا، اپنے وقت کی قلت کے باوجود اس ادارے سے چونکہ بڑی انسیت اور محبت رہی اور پہلی بار آپ کے جامعہ میں حاضری ہوئی ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ اس ادارے کو ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ میرے رفیق حضرت مولانا ناظر صاحب نے بھی
فون پر کہا کہ مفتی صاحب آ جانا بھی، یہ میرے بڑے ہیں اور میں ان کا زمانے طالب علم میں چھوٹا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت فرمائے۔ حضرت مولانا مکرم صاحب جو اس ادارے کے روح رواں ہیں، ان کی عمر میں برکت فرمائے۔ آپ کے جلسے کے لیے بڑی سعادت ہے کہ حضرت مولانا عبد المنان صاحب قاسمی جو شاہی بہت بڑا ادارہ ہے وہاں سے تشریف لائے ہیں، وہاں کے استاد حدیث ہیں، انہی کی تقریر ہونی تھی لیکن چونکہ حکم ہوا تعمیل حکم میں آ گیا۔ حضرت اقدس مولانا مسلم صاحب قاسمی جو دہلی پورے دہلی کے صدر ہیں جمعیت علماء کے، بہت بڑی بات ہے، بہت مشکل سے حضرت کا وقت ملتا ہے، حضرت تشریف لائے، اللہ حضرت کی عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ یہاں حضرت مولانا ہیں مفتی فاروق صاحب گنگوہی اور ہمارے دوسرے حضرت مفتی صاحب ہیں، وہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، بہت سے بے شمار علماء ہیں، حضرت مولانا منہاج قاسمی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے فیوز برکات کو پورے عالم میں جاری اور ساری فرمائے۔ ایک شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہ بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔